پیارے مرشد کریم عرض یہ کرنی ہے کہ شہروں کے اندر جو ہے وہ تعلیم کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، مردوں میں بھی اور عورتوں کے اندر بھی دنیاوی تعلیم بھی دیتے ہیں اور دینی تعلیم بھی کچھ نہ کچھ دیتے ہیں اپنے بچوں کو، لیکن جب جو دیہات کی حالت ہے، گاؤں گوٹھ ہوتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی کمی ہے اور دینی تعلیم کے اعتبار سے بھی کمی ہے۔ تو جب ہمارا سفر ہوتا ہے شہروں کے اندر مدنی قافلے میں، تو دعوت اسلامی کا تعارف پیش کیا جاتا ہے یا ان کو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے یا دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں کے بارے میں ان کو بتایا جاتا ہے، تو ان کو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اور جو گاؤں کے ہوتے ہیں لوگ، تو ایک تو ان کی زبان، کچھ علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پر سرائکی اسلامی بھائی ہوتے ہیں اور سندھی اسلامی بھائی ہو گئے، تو سادہ سے اسلامی بھائی ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے یہ دعوت اسلامی کے بارے میں آگاہی دینا جو ہے یہ کس طرح ممکن ہے، اس حوالے سے کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ گاؤں گوٹھوں کے اندر کس طرح جو ہے وہ دعوت اسلامی کا کام شروع کیا جائے، کس طرح دعوت اسلامی کے 12 دینی کام شروع کروائے جائیں، اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے۔ بہت پرانا واقعہ ہے کہ ایک قافلہ کہیں اندرون سندھ گیا، کراچی سے، غالباً کورنگی میں جن دنوں سالانہ اجتماع ہوتا تھا، تو وہاں سے کچھ قافلے سفر کیے تھے، تو وہ ادھورے میں ہی واپس آ گئے ایک آدھ دن میں۔ بات چیت ہوئی ان سے، تو بولا وہ یہ پنجاب کے اسلامی بھائی تھے، بولا وہ تو سندھی مطلب بولتے تھے اور دیہات تھا، تو ہماری بات سمجھتے نہیں تھے وہ، تو ہم ان کو کیا سمجھائیں۔ تو خیر ہم نے ان کو یہ سمجھایا، میں نے آپ کو کہا کس نے تھا کہ آپ ان کو سمجھانے جائیں، یہ آپ کو کس نے ذمہ داری دی تھی؟ آپ اپنی اصلاح کر رہے ہیں کہ اگر نیت کریں گے نا کہ آپ کو جا کر اپنی سیکھنا سکھانا آپس میں، تو آپ تو اس لیے جانا ہوتا ہے۔ آپ کون سے مطلب ہے کہ علامہ دہر ہیں یا علماء دین ہے کہ جو آپ لوگوں کو جا کر انہیں سمجھانا شروع کر دیں؟ آپ خود سمجھیں وہاں جا کر۔ یہ سفر کرنے کا یہ بہترین فائدہ ہے کہ دنیا سے تھوڑا ہٹ کر، گھریلو پریشانیوں سے اور جھنجھٹوں سے نکل کر آدمی فارغ ہو کر 3 دن کے لیے ذہن بنا کہ اب میں 3 دن اللہ کی راہ میں ہوں، تو اپنا جو بھی جدول ہے وہ چلائیں۔ اب کوئی سننے کے لیے آتا ہے، بیٹھتا ہے، سیکھتا ہے، ویلکم، لیکن یہ ذہن نہ ہو کہ لوگ سمجھیں تو ہی ہم جائیں، یہ تو پھر کبھی بھی دعوت اسلامی پھیلے گی نہیں۔ الحمدللہ ہزاروں دیہات اور چکوک ایسے ہیں کہ جہاں دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے، کئی گوٹھ ہیں جہاں کام ہو رہا ہے، فیضان مدینہ اور پتہ نہیں کیا کیا جامعات المدینہ، مدارس المدینہ بھی ملیں گے آپ کو دیہاتوں میں۔ تو یہ ذہن سے نکال دیں، کوئی سمجھے نہ سمجھے، آپ نے جا کر مسجد میں بیٹھ جانا ہے، اپنا کام شروع کر دینا ہے، تو انشاءاللہ خود بخود ترکیب بن جائے گی۔ بہت پہلے ایک قافلہ گیا تھا، یہ اپنے چائنا کا مشہور شہر ہے کاشغر، وہ کافی مسلمان ہیں وہاں، تو کاشغر گیا، اب چائنیز لینگویج اور اپنی اردو لینگویج یہ کیسے ہے اب جمع، اب کوئی ان کو سچکا نہیں پڑا کیا کریں، تو انہوں نے مل کر وہاں مسجد میں جا کر وہ مولا یا صلی وسلم یہ پڑھنا شروع کر دیا قافلے والوں نے۔ تو مجھے بتایا کہ کچھ چائنا کے جو مسلمان تھے مسجد میں وہ اندر آنے شروع ہو گئے، وہ جمع ہونے شروع ہو گئے، اور بعضوں کو دیکھا کہ آنکھوں سے ان کے آنسو جاری ہو گئے، ارے یہ تو عاشقان رسول ہے۔ پھر انہوں نے مطلب وہاں کچھ باتیں نوٹ کی کہ یہ جوتے پہن کر مسجد میں آئے تھے، تو ان کو سمجھایا اشاروں سے کہ مسجد میں جوتے مت نہیں پہنتے، ادب کرتے ہیں مسجد کا۔ تو غالباً انہوں نے جوتے اتارے، پھر وہ مسواک کا کوئی وہاں کنسپٹ انہوں نے اس جگہ نہیں تھا، ان کو لیا کہ آؤ چلو یہ مسواک کے اشاروں سے، اس سے تو کوئی نہ وہ پاکستانی پھر مل جاتے ہیں، پاکستانی تو ہوتے ہیں ہر جگہ، تو اس طرح وہ انہوں نے مسواک کا سمجھایا، یہ لوگ چلے جا کر مسواکیں کاٹیں اور مسواکیں کرنی شروع کی، اس طرح بڑھتے بڑھتے وہاں اجتماع شروع ہوا، پھر گیا جیسے قافلہ، وہاں اجتماع شروع ہوا۔ تو اب یہ کہ لینگویج پرابلم تو کہاں نہیں ہے، تو اس لیے وہ ذہن یہ بنا کر جانا ہے کہ ہم اپنا سیکھنے جا رہے ہیں، اپنا سیکھیں اور ساتھ میں یہ بھی کرتے رہیں۔